لیکن فائز عیسیٰ لائیو سیشن میں ذرا سن، ہم ثابت کریں گے صدیق کا گستاخ مسلمان نہیں ہے۔ دیکھ گیا چڑیا کے بچوں کو اکابی بالوں پر ایک پرندہ اڑ گیا آندھی کے منہ پہ تھوک کر۔ کہتے تمہیں کیا لگتا ہے میں صرف دشمن کے مقابل تھا؟ میں صرف مقابل نہیں تھا، میں چڑیا کے بچوں کو عقابی بالوں پر بھی دے رہا تھا۔ میں صرف دشمن کے مقابل نہیں تھا، میں اپنے کارکنوں کو اڑنا بھی سکھا رہا تھا، میں اپنے کارکنوں کو چپٹنا بھی سکھا رہا تھا، دشمنان اصحاب رسول کی نیندیں حرام کرنا بھی سکھا رہا تھا۔ اس دن بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اعظم طارق کی تربیت کا اثر ہے۔ یہ بیٹھے ہیں وہ پرندے، یہ بیٹھے ہیں وہ عقاب جن کے لیے علامہ اعظم طارق نے کہا تھا، دیکھ گیا چڑیا کے بچوں کو عقابی بالوں پر ایک پرندہ اڑ گیا آندھی کے منہ پہ تھوک کر۔ اے اعظم طارق، آپ نہیں ہیں، لیکن ایران سے چلنے والی آندھیوں پر برابر تھوکا جا رہا ہے۔ تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، کسی پہ تنقید نہیں، اشارتاً بھی نہیں، ارادے میں بھی نہیں۔ اعظم طارق پلٹ کے دیکھ، تیرا بھائی احمد مدنی تیرے مشن پر سینے پہ گولی کھا گیا۔ پلٹ کر دیکھ، تیرے دو بھتیجے عظمت صحابہ کی محبت میں قبر کے پاتال میں اتر گئے۔ قربانی سب کی ہے، سلام ہے، لیکن تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، آج 12 اکتوبر 2023 کو خاندان اعظم طارق اپنی قربانی عالم طارق کی قید کی شکل میں پیش کر رہا ہے۔ 7 سال گزر گئے، ہمارا مطالبہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ علامہ اعظم طارق کیس کے مدعی، ان کے بھائی 7 سال سے لاپتہ علامہ محمد عالم طارق کو چیف جسٹس صاحب آپ حکم کریں، بازیاب کروائیں اور علامہ اعظم طارق کے کیس کا میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ علامہ عالم طارق کو 7 سال کس جرم میں رکھا گیا؟ 7 سال تک قید و بند کی صحبتوں سے گزرنے والے عالم طارق کے بیٹے آج بھی اسٹیج پہ موجود ہیں۔ عالم طارق کی ساری اولاد آج بھی صحابہ کی باتیں کر رہی ہے۔ وجہ ایک ہے، جو اعظم طارق نے سبق دیا تھا نہ خاندان نے بلایا ہے نہ جماعت نے بلایا۔ وہ سبق یاد ہے یا نہیں؟ اور اگلی بات، فائز عیسیٰ تم انصاف فراہم کرنے میں بڑے ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو سامنے لائے ہو، لائیو سن رہے ہو، براہ راست سن رہے ہو۔ میرے ابا کا کیس سنو نہ سنو کوئی بات نہیں، میں درگزر کروں گا، جماعت درگزر کرے گی، لیکن فائز عیسیٰ لائیو سیشن میں ذرا سن، ہم ثابت کریں گے صدیق کا گستاخ مسلمان نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کو سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے؟ سنو، ہم ثابت کریں گے جو صحابہ کا غدار ہے وہ پاکستان کا غدار ہے یا نہیں ہے؟ یہ سپریم کورٹ کی طرف ذرا موبائل جلا کر چیف جسٹس صاحب کو متوجہ کریں نا ذرا، اور یہ روشنیاں جلا کر چیف جسٹس کو بڑا روشن، بڑا واضح، بڑا صاف، بڑا دو ٹوک، بڑا زبردست، بڑا بہترین اس مجمع سے پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے، 40 سال سے پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے روشنیوں کے مسافر، روشن دلائل رکھنے والے، روشنیوں کے ساتھ آگے بڑھنے والوں کو بلاؤ، صحابہ کے گستاخوں کو بھی بلاؤ، سچے ہوئے فیصلہ کر دینا، جھوٹے ہوئے سپریم کورٹ کے باہر پھانسی چڑھا دینا، ہم سب کا خون تمہیں معاف۔ اور میں یہ بات کہتا چلوں،
میں یہ بات کہتا چلوں، ہم یہاں پر ابو بکر صدیق کے لیے ہیں۔ کس کے لیے؟ جب تک سب بیک زبان ہو کر نہیں چلیں گے بات آگے نہیں چلے گی۔ ہم یہاں کس کے لیے ہیں؟ بلند آواز سے بولیں، محبت سے بولیں، بالفاظ دیگر کہتا ہوں، ہم یہاں صحابہ کے لیے آئے یا نہیں آئے؟ اہل بیت کے لیے آئے ہیں، اور زبانی نہیں آئے، قربانی دے کر آئے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صرف وہ بندہ کھڑا ہو جائے جو کہتے اعظم طارق تیری روح سے وعدہ ہے، ابو بکر صدیق کے لیے شہرت کا خون دینا پڑا تو دے جاؤ۔ بھائی دوسرے کو میں مجبور نہیں کرتا، صرف وہ کھڑا ہو جائے جو کہتے ہیں اعظم طارق آپ کی روح سے وعدہ ہے، عائشہ صدیقہ کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے، اسلام کے لفاظ کے لیے جان دینی پڑی تو دے جاؤں گا۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، تیار ہیں؟ تیار رہیں گے؟ اعظم طارق کے مشن کو جاری رکھو گے؟ اسلام کے لیے کھڑے رہو گے؟ پاکستان کے لیے کھڑے رہو گے؟ ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا، اور گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کبھی کسی دریا میں سمندر نہیں۔